میرا نام شفیق آصف ہے اور میں نے اردو ادب میں پی ایچ ڈی کی ہے اور ان دنوں میں یونیورسٹی آف سرگودا میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ میرا تعلق بنیادی طور پر جنوبی پنجاب کے اہم شہر ملتان سے ہے۔ ملتان کو مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے اور اس طرح اس شہر کی بہت سی اور پہچان ہے کیونکہ یہ علم و ادب کا مرکز ہے، صوفیہ کا شہر ہے اور اس شہر کی تہذیب جو ہے وہ صدیوں پرانی ہے۔ میرا بنیادی جو علاقہ ہے، میں بورے والا میں پیدا ہوا، لیکن پرائمری کی ایجوکیشن کے بعد میں ملتان آ گیا اور ملتان سے میں نے میٹرک اور گریجویشن تک تعلیم حاصل کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ادب سے بہت لگاؤ تھا۔ اسکول کے زمانے سے ہی میری تحریریں جو ہیں روزنامہ امروز اور روزنامہ نوائے وقت میں شائع ہونا شروع ہوئیں۔ ملتان کی جو ادبی محافل تھیں ان میں بھی میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کے علاوہ ملتان کے مختلف اخبارات میں، خاص طور پر روزنامہ نوائے وقت میں 12 سال تک ادبی دنیا کے نام سے کالم لکھا۔ اور گریجویشن کے بعد میں نے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد سے ایم اے اردو کیا اور یونیورسٹی آف سرگودا سے ایم فل کی ڈگری لی اور اس کے بعد نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد سے ہی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ پی ایچ ڈی میں میرا موضوع تھا اردو غزل پر جدید نظم کے فکری، فنی اور اسلوبیاتی اثرات۔ ملتان سے سرگودا جانے کی جو ایک سرگزشت ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ میرے دوست، ملک نامور شاعر، ادیب، دانشور، براڈ کاسٹر ڈاکٹر خالد اقبال صاحب جب سرگودا میں ریڈیو پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو 2005 میں وہ مجھے بھی سرگودا لے گئے اور میں نے ریڈیو پاکستان سرگودا پر بہت سے پروگرام کیے اور اس کے علاوہ ریڈیو کے لیے ڈرامے بھی لکھے۔ اگر ریڈیو کے حوالے سے دیکھیں تو میرا آغاز جو ہے ریڈیو کے حوالے سے ریڈیو پاکستان ملتان سے ہوا اور کالج کے زمانے میں ہم ریڈیو پاکستان ملتان کے مختلف ادبی پروگرام، اس کے علاوہ نوجوانوں کے پروگرام اور ڈرامہ سیکشن میں ڈرامہ نگاری کی۔ تو خالد اقبال صاحب ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، ان کے ساتھ ریڈیو پاکستان ملتان میں کام کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے ہمارا جو ایک رجحان ہے اسے دیکھتے ہوئے جب یہ سرگودا گئے تو مجھے بھی سرگودا ریڈیو پاکستان لے گئے۔ تو وہاں جا کر مجھے شوق پیدا ہوا کہ اپنی تعلیم جو ہے اسے مزید آگے بڑھایا جائے، کیونکہ خالد اقبال صاحب جو ہے یہ ہمیشہ اپنے دوستوں کو آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دیتے ہیں، ان رہنمائی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو میرا علمی سفر ہے وہ سرگودا میں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ سرگودا میں رہ کر میں نے ایم اے اردو کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی اور پھر 2012 میں میری یونیورسٹی آف سرگودا میں بطور لیکچرر اپوائنٹمنٹ ہوئی اور اسی دور میں یونیورسٹی آف سرگودا نے میاں والی میں اپنا ایک کیمپس قائم کیا، یونیورسٹی آف سرگودا میاں والی کیمپس، اور ہمارے وائس چانسلر اس وقت جو یونیورسٹی آف سرگودا کے وائس چانسلر تھے پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب۔ تو جب میری سلیکشن ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یونیورسٹی آف سرگودا کے میاں والی کیمپس میں اردو ڈپارٹمنٹ کا آغاز کریں۔ تو میں نے یونیورسٹی آف سرگودا میاں والی کیمپس میں 12 اسٹوڈنٹس سے شعبے کا آغاز کیا اور 10 سال میں اسی شعبہ میں تقریباً 550 اسٹوڈنٹس جو تھے وہ، اور اس میں سے بے شمار بیچ نکلے جس میں بی ایس، ایم اے اور ایم فل کی سطح کی، اور ہمارے وہ بچے جو ہماری یونیورسٹی میں ابتدائی طور پہ آئے اور انہوں نے اپنی ڈگری لینے کے بعد مختلف شعبوں میں بطور لیکچرر اور اسی طرح دوسرے جو شعبے ہیں اس میں آج کل وہ اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے اور
ہمیں بھی یہی بتایا گیا ہمارے اساتذہ نے اور ہمارے دوستوں میں، جس طرح میں نے ڈاکٹر خالد اقبال صاحب کا ذکر کیا، تو انہوں نے بھی ہمیشہ اپنے دوستوں کو یہی تلقین کی کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں بناتے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنے لیے منزل کا تعین کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے لیے کسی منزل کا تعین کرتے ہیں اور سفر آغاز کرتے ہیں تو ہم رفتہ رفتہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح 2019 میں جو کیمپس تھا یونیورسٹی آف سرگودا کا، وہ اپ گریڈ ہوا اور وہ یونیورسٹی آف میاں والی بن گیا، اور وہاں میں نے یونیورسٹی آف میاں والی میں مزید 5 سال ڈیپوٹیشن پہ کام کیا، اور بہت سے نئے شعبہ اردو کے علاوہ اور نئے شعبے اسٹیبلش کیے، جن میں شعبہ عربی، اسلامیات اور پولیٹیکل سائنس، IR۔ تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے جاری رہا، اور ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اسلام اللہ خان صاحب وہاں وائس چانسلر تھے، کہ ان کے ساتھ کام کرنے کا بڑا موقع ملا اور ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ تو میں نے یونیورسٹی آف میاں والی میں ڈین آف سوشل سائنسز کا جو وہاں آفس ہے اس کے انچارج کے طور پہ بھی 5 سال کام کیا، اور اس طرح مجھے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بہت کام کرنے کا موقع ملا، اور ہمارے شعبہ میں BS، MA اور MPhil لیول کی کلاسز جو ہیں وہ چل رہی تھیں۔ بعد میں گورنمنٹ نے MA ختم کر دیا، اور 4 ایئر جو BS ہے وہ پروگرام جاری رہا، ساتھ ساتھ اس کے MPhil بھی۔ اور وہ بچے جو ہمارے شعبے میں آئے، جنہیں اس سے پہلے کوئی مواقع نہیں ملے تھے، انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آج وہ مختلف کالجز میں بطور اردو ادب کے استاد اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو اب ایک اور بات کہ یہ ساری جو کامیابیاں ہیں، یہ جو سفر ہے، اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہر انسان جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی فطری لگاؤ ہوتا ہے، اس کا کسی نہ کسی شعبے سے دلچسپی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رجحان کیا ہے، ہمارا جو ذہنی رجحان ہے وہ کیا ہے۔ ہمیں اپنے ذہنی رجحان کے مطابق اپنے شعبے کا انتخاب کرنا چاہیے، اور پھر اس میں محنت کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کم اسکوپ ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہے اس میں اسکوپ موجود ہوتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس حد تک اس میں محنت کرتے ہیں، خواہ لینگویجز ہوں، سائنسز ہوں، سوشل سائنسز ہوں، میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، یا دوسرے شعبے ہوں، میس کمیونیکیشن ہو۔ تو تمام شعبوں کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنا ذہنی رجحان دیکھنا ہے، اور پھر اس میں مکمل دسترس حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے اگر ہم اپنی محنت سے اپنی منزل کا تعین کریں اور اس پہ کام کریں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو دنیا جو ہے وہ